کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے یا احمد رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی نام ہیں، محمد بھی حضور کا ہی نام ہے، احمد بھی حضور ہی کا نام ہے۔ دنیا کے اندر حضور کا نام محمد ہے، آسمانوں کے اوپر حضور کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رہی بات یہ کلمے کے اندر شامل کرنا کہ احمد رسول اللہ، یہ ایسے ہی آپ لوگ جو یہ جس نے پوچھا وہ ایسے ہی اپنے آپ کو تہمت کی جگہ کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا۔ لوگ سننے والے کہیں گے کہ یہ قادیانی کو رسول کہہ رہا ہے، غلام محمد قادیانی کو محمد کی جگہ پر اس نے رکھا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب وہ وہاں لے جائیں گے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ جو شریعت کا اور جو کئی سالوں سے کلمہ چلا رہا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ شان پتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ الٹا لیٹنا جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، اس طرح کے سینہ بھی نیچے، پیٹ بھی نیچے اور چہرہ بھی نیچے کی طرف، اور ہپ جو ہے وہ اوپر کی طرف۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ٹھوکر ماری، آپ نے فرمایا سیدھا ہو کر لیٹ، اس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو حضور نے ان سے فرمایا کہ سیدھا ہو کر لیٹ، ہذہ ضجعۃ لا یحبها اللہ، یہ لیٹنے کے سٹائل کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ اس طرح لیٹنا شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کا بھی طریقہ ہے، جہنمیوں کا بھی سٹائل ہے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے یہ اس طرح کا لیٹنا۔ اور یہ دیکھنے میں بھی بڑا مکروہ قسم کا اور بڑا گندا طریقہ لگتا ہے۔ اور بھی وجہ ہے، حکیم لوگ جو اطباء حکماء ہیں ہماری باڈی کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سیدھا لیٹ یا نبی پاک کے طریقہ کار کے اوپر لیٹ جیسے نبی پاک لیٹا کرتے تھے، وگرنہ اگر الٹا لیٹے گا دل بھی الٹا، معدہ بھی الٹا، سارے جو اعضائے رئیسیہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ حکمت کے لحاظ سے بھی ہمارے بدن کو نقصان، نبی پاک کے طریقے سے بھی نقصان، نبی پاک نے بھی ناپسند فرمایا، اور حکیم اور طبیب لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا بہترین سٹائل سونے کا، لیٹنے کا وہ ہے جو آپ کے اور میرے نبی کا سٹائل ہے۔ حضور علیہ السلام کس طرح لیٹا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کی کاپی کر کے دکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے لیٹتے تھے کہ محمد بنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سر میم بن جاتا تھا، یہ ہاتھ نیچے رکھ کر یہ آگے کی طرف کو نہیں رکھتے، یہ ہا بن جاتا تھا، یہ پیٹ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ میم بن جاتا تھا، اور پاؤں تھوڑے سے فولڈ کر کے رکھتے، وہ دال کا حصہ اختیار کر جاتا، یعنی کہ پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شیپ۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، حضور کعبے کی طرف رخ فرماتے اور دائیں کروٹ کے اوپر لیٹتے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال مبارک کے نیچے رکھتے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اطباء، ڈاکٹرز کے نزدیک بھی، ماڈرن سائنس کے نزدیک بھی یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس سے آپ کا کھانا بھی بہترین طریقے سے ہضم ہوگا، آپ کو سانس لینے کے اندر بھی کوئی دشواری نہیں آئے گی، آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بھی بہترین رہے گی، یہ نبی پاک کے طریقے سے لیٹنے کے ساتھ۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی بہن بھی تھا؟ حضور کا کوئی سگا بہن بھائی تو نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ کے اندر تھے سیدہ آمینہ کے، اور آپ کے والد محترم جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور نہ پہلے کوئی بھائی تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی، نہ بعد میں ہو سکا تھا۔ لیکن رضائی بہن بھائی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رضائی کہتے ہیں جس عورت کا نبی پاک نے دودھ پیا اسی عورت کا کسی اور نے بھی دودھ پیا ہو۔ اس طرح 5 رضائی بہن بھائی، 5 بھائی تھے حضور علیہ السلام کے رضائی، اور 2 بہنیں تھیں، 7 ٹوٹل، اور جن کا نام نامی آپ اکثر سنتے ہیں، نبی پاک کے محبوب چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضور کے رضائی بھائی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، اس کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا اور جناب امیر حمزہ نے بھی پیا تھا، تو اس اعتبار سے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو نبی پاک کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں تھے، رضائی دودھ شریک بہن بھائی تھے، 5 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ در کہتے ہیں موتی کو،
اور یتیم کہتے ہیں انمول، اکلوتا، یکتا، واحد، تنے تنہا، ایسا موتی جس کا ہم سا ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر دیکھیے تو صحیح اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا یکتا رکھا ہے، کیسا تنہا رکھا ہے کہ جس وطن مبارک میں حضور کو رکھا ہے وہاں کسی اور کو رکھا ہی نہیں، اپنے بہن بھائی، ان کے بہن بھائیوں کو بھی نہیں رکھا۔ تو در یکتا حضور علیہ السلام کو، اور چلتے چلتے حضور کو یتیم تنے تنہا نہیں کہنا کبھی بھی، نہ یتیم کہنا ہے، نہ مسکین کہنا ہے، نہ غریب کہنا، جو یہ کہے گا یہ حرام ہے کہنا، اگر حقارت کی نظر سے تو وہ تو کفر ہو گیا، لیکن ویسے بھی کہنا جو ان سا ہے وہ حرام ہے۔ نہ یتیم تنے تنہا کہہ سکتے ہیں، نہ مسکین کہہ سکتے ہیں، ہاں در یتیم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم۔ فرض نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ تو مسجداں نوں تالے لا دینے پھر جی، مسجداں کی کرنا ہے پھر جناب؟ ہے کروڑاں روپیہ لا کے تے جناب والا امام بھی رکھیا ہے، خطیب بھی رکھیا ہے، مؤذن بھی ہے نے، صفائیاں بھی ہو رہی ہیں تے تو گھر ہی نماز پڑھنی ہے پھر بھی شہزادیہ۔ اچھا یہ نہ سمجھا کریں، جس نے سوال پوچھا میں اس کو، یہ کل ایک دوست میرے سے شکوہ کر رہے تھے، وہ کہتے جی میں سوال لکھوایا سے تو تسی لا پا کے ہاتھ پڑھا دی تھی۔ میں کہا نہیں بھائی، تو نے سوال جب دے دیا وہ تیرا سوال نہیں رہا، اب یہ ہم سب کا سوال بن گیا، تو یہ ہم سب کے لیے سبق بن جاتا ہے۔ تو بیچ میں سے انہوں گفٹ جنوں فٹ، جنوں فٹ ہوندی انہوں گفٹ ہے میرے لوگ، کیوں جی صاحب؟ ہاں جی، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نے جو سوال جمع کروا دیا وہ کروا دیا، وہ آپ کا نہیں رہا، اب یہ ہم سب کا سبق بن گیا۔ تو یہ کیا پوچھا تھا؟ فرض نماز، فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ، سنتیں گھر میں پڑھیں، نوافل گھر میں پڑھیں، لیکن فرض نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھنا واجب ہے میرے دوست۔ دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک ہے تو اتنی لمبی یہ تفصیل ہے، اس کے اوپر کتنے پوری تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن ایک حدیث فضیلت میں سنا دیتا ہوں، ایک حدیث وعید کے اندر سنا دیتا ہوں، اور دونوں ہی بخاری شریف سے سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز اکیلے پڑھی گئی نماز سے 27 گنا بہتر ہے۔ بخاری شریف، کتنے گنا بہتر ہے جناب؟ 27 گنا بہتر۔ یہ تو صرف حضور نے ایک رغبت دلانے کے لیے کہی، آپ ساری زندگی منفرد والی نمازیں ایک طرف رکھیں اور جماعت والی نماز ایک طرف رکھیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جماعت کی اتنی اہمیت و فضیلت۔ آپ ذرا وعید والی حدیث مبارکہ بھی سنیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں، ڈھیر بنڈل کے بنڈل لکڑیوں کے اکٹھے کروں، اور کسی کو کہوں چل بھائی اذان دے، اور پھر کسی کو کہوں چل بھائی مصلی پر کھڑا ہو اور جماعت کروا، اور میں کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں وہ لکڑیاں اٹھاؤں اپنے ساتھ، ان کے اندر آگ روشن کروں، اور جو جو جماعت کے لیے نہیں آیا اس کے گھر کو جا کے جلا کے آؤں۔ بخاری شریف، اس کے گھر کو جا کر جلا کر آؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ تو کسی کو بھی اپنے آفس کے اندر، اپنے کارخانے میں، اپنے اے سی والے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فرض نماز اب وہ مسجد کے اندر آ کر پڑھیں گے۔ ہاں بہت تیز بارش ہے، بہت تیز بارش، تب آپ کو رخصت ہے، اپنے گھر میں پڑھ لیجئے۔ جماعت کا ٹائم ہوا، اچانک ہی کھانا آپ کے سامنے آ گیا، کھانے کو فوقیت دیں، کھانے کو فرسٹ پرائرٹی دیں، جماعت آپ پھر بعد میں پڑھ لیں، یہ بھی یہاں سے بھی رخصت ہے۔ اتنا بیمار ہے کہ اگر چل کر جائے گا، پھر کر جائے گا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، پھر بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر۔ اللہ و رسولہ عالم۔ جی، کیا بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، اس کو دوگنا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا اپنے صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، تو دوگنا ثواب ملے گا۔ یہ یاد رکھیے، زکوٰۃ جو رشتے جن کو نہیں دے سکتے وہ صرف 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک آپ کے اوپر کے لوگ، باپ، دادا، پردادا، اسی طرح ماں کی طرف سے ماں، نانی، نانا، پرنانا، اوپر تکر جو آپ کے باپ دادا ہیں نا، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کی جو نسل ہے آگے،
بیٹا ہے بیٹی ہے پھر آگے ان کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ دو ہو گئے۔ اور تیسرا شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ ہر کوئی اپنے آپ بہن بھائیوں کو پھوپھیوں کو خالاؤں کو کزنوں کو جو بھی مستحق زکوٰۃ ہے ان کو زکوٰۃ دیجئے، یہ اس کا دوگنا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ عشاء کی نماز کے وتر نہیں پڑھے ان سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ اس صورت کے اندر یہ نبی پاک کا سنت طیبہ بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرتے، سنتیں ادا فرمایا کرتے، پھر فرمانے کے بعد آپ گھر جا کر آرام کیا کرتے، پھر تہجد میں اٹھا کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے 8 رکعتیں اور پھر 3 رکعتیں ساتھ وتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کرے جس کو تہجد میں اٹھنے کی پکا کانفیڈنس ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا اور میری عادت ہے اٹھنا، وہ پھر وتر چھوڑ کر تہجد کے بعد پڑھ لیا کرے۔ لیکن اگر کسی کو کچ پک ہے کہ پتہ نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی اپنے وتر پڑھ کر سویا کرے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتے یہ ہیں؟ تراویح کے لیے رمضان کے اندر کے لیے پوچھا ہے۔ عشاء کی جماعت آپ نے پڑھی، جماعت نکل گئی آپ کی، تراویح آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، بعد میں وتر پوچھا جی پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ جو افضل نماز تھی فرض وہ جب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو افضل سے جو نیچے جو وتر ہے واجب تو وہ بھی جماعت سے نہ پڑھے تاکہ ایکول ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ روزہ رکھ لیا نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ یہ یاد رکھیے بات ہمیشہ، کوئی عبادت کسی دوسری عبادت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ یہ عبادت کرو گے تو یہ عبادت قبول ہوگی۔ تراویح پڑھو گے تو پھر ہی روزہ قبول ہوگا، نہ، تراویح پڑھو گے تو اس کا اپنا ثواب ہے، روزہ رکھو گے اس کا اپنا ثواب ہے۔ روزہ کوئی رکھ رہا ہے اس کا اپنا فرض ادا ہو رہا ہے، فرض کا اس کا وہ روزے کا ثواب اس کو ملے گا، جو نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کا عذاب اور اس کا عتاب اس کو ضرور علیحدہ سے ملے گا۔ جو فرض اس نے ادا کر لیا وہ تو ادا ہو گیا۔ یہ نا روزہ ہمارے ہاں کلچرل بھی کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، یہ جی کلچر چل رہا ہے جی، پتہ نہیں ہوں یار دیہڑے جو کوئی کھان پین ہوتے لبنا کوئی نہیں تو چل پھر روزہ ہی رکھ لئیے جی، وہ روزہ ہی رکھ لے کوئی بات نہیں۔ یہ کلچرل بھی روزہ کوئی کچھ لوگ نوجوان رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ رکھتے ہیں، لیکن نماز کلچرل نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز سے پتہ لگتا ہے کہ بندہ کتنا مومن ہے۔ یہ نماز کے اندر سستی والا معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر رمضان کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنی تو پھر کب نماز پڑھنی ہے؟ اور اگر زندگی کے اس حصے میں نماز نہیں پڑھنی تو پھر کس حصے میں جا کر نماز پڑھنی ہے؟ نماز کے بارے میں کوئی سستی، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، معافی نہیں ہے۔ اب اشارہ، آنکھوں کا اشارہ بھی کام نہیں کر سکتا، اتنی تیری حالت خراب ہو گئی پھر تجھے معاف ہے۔ پانی نہیں مل رہا، وضو کا غسل کا کوئی بات نہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی، نماز کی چھٹی نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھ۔ یا رسول اللہ ہم گھر کے اندر بیٹھے ہیں یہاں تو چلو پڑھ لینا، سفر کے اندر، وہاں سفر کے اندر تو معاف کر دیجئے، نہ سفر کے اندر بھی معاف نہیں، ہاں یہ کر لے آدھی پڑھ لے لیکن معاف نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جنگ کھڑی ہے سامنے دشمن کھڑا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا جنگ کے اندر چھوڑ دے نماز؟ حضور نے فرمایا خبردار، آدھے لڑو آدھے پیچھے جا کر نماز پڑھ کے آؤ، وہ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں، پھر یہ لڑیں، وہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ واپس جا کر نماز پڑھیں۔ جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر نماز سر درد ہو رہا ہے جناب والا، آج میرا موڈ نہیں ٹھیک ہے گا، آج میرے کو گاہک زیادہ آگے نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنائے، نماز کے اندر کوئی سستی قابل قبول نہیں۔ جی گھر میں عورتیں محافل کروا سکتی ہیں، ختم وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ محافل کروا سکتی ہیں، ختم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جیسے عورت کے وجود کا پردہ ہے اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اے نہ ہوئے مائک لا کے تے ایک حاجی آیا انہیں مینوں لایا کٹ کے سینے تے، پتہ نہیں ایسے ایسے شعر پڑھتی ہیں، اور باہر بندے کھلو کے جناب والا انہوں دی محفل انجوائے کر رہے ہوندے نے، انجوائے کر رہے ہوندے نے۔ تو یہ محفل گھر کے اندر پڑھیں، عورتیں ہوں، بے پردگی نہ ہو، مردوں کا اختلاط نہ ہو، اور اپنی آواز کو پست رکھ کر پڑھیں تو ضرور پڑھیں جی، محافل کرنے کی اجازت ہے۔
ٹی وی پر روزہ جو افطار کرنے کا اعلان ہوتا ہے اس پر کھول سکتے ہیں؟ تو پہلے غلط ہے، افطاری کے ٹائم ٹی وی لا کے کیوں بیٹھا ہمیں؟ یہ دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے کہ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے؟ جی یہ تو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، اللہ سے دعائیں مانگ. تو جب اس ٹائم نہیں، نبی پاک نے فرمایا اس ٹائم تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب تو اس ٹائم دعائیں نہیں کرے گا تو پھر عید کے بعد پھر عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس ہی پھرے گا. ہاتھ دیکھ لو میرا، مجھے دم دے دو، کوئی تویز دے دو مجھے، میرا کوئی چلہ نکال دو، پھر تو ایسے ہی کرے گا. جس ٹائم اللہ سے مانگنے کا ٹائم تھا اس وقت تو رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا. تو جون سا ہے نا، یہ روزہ کھولنے کے اندر ذرا بے احتیاطی لوگ کرتے ہیں. 1-2 سیکنڈ 2-4 منٹ بھی اگر آپ نے 2-4 سیکنڈ بھی اگر آپ نے پہلے روزہ کھول لیا تو سارے دن کی محنت ضائع. اچھے سے اعتماد ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، پھر روزہ افطار کیا جائے. جیسے گھگو بولے، گھگو بولتے ساتھ ہی پکوڑا منہ چ نہیں پانا. ذرا تھوڑا سا صبر کر لے، یہ دعائیں مانگ لے، تھوڑا اتنی اتاولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا مغرب کا ٹائم تحقق ہو جائے کہ یار واقعی مغرب کا ٹائم ہو گیا تو پھر. اب یہاں پر کئی اماموں کو دیکھا، کئی مسجدوں کی انتظامیہ کو دیکھا، ابھی کل کی بات ہے، ابھی میرے خیال سے 2.5 منٹ پڑے ہوئے تھے، 2.5 منٹ، اور محلے کی مسجد کے اندر گھوگو بول گیا اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر روزہ کھولا اور جو سا سب کا روزہ فاسد. تو اس کے اندر ذرا احتیاط کی جائے. اللہ ورسولہ اعلم. لوح قرآنی بس کیا کافی ہے؟ ہیں جی، کل باقی انشاءاللہ العزیز کل باقی پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.